بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ایمان والوں کے اوپر جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں، اس میں کچھ عبادتیں وہ ہیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں، جن کو عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب عبادت بدنیہ ہیں۔ اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کے اندر انسان کی جسمانی محنت اور حرکت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جن کو عبادت مالیہ کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ اور صدقات نافلہ اور اللہ کے راستے میں دیگر مدوں کے اندر مال خرچ کرنا، یہ عبادت بدنیہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عبادت وہ ہیں جو عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ کا مرکب ہے، یعنی اس کے اندر بدن کی محنت بھی پڑتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ وہ حج کی عبادت ہے کہ جسمانی محنت بھی ہے، اعضاء و جوارح سے بھی اعمال کرنے ہیں، اور اس کی ادائیگی کے لیے بلکہ اس کے فرض ہونے کے لیے مال کی ایک معتدل مقدار کا ہونا ضروری ہے، جس کو حج کے اندر خرچ کیا جائے گا، اس کے صرفے میں لایا جائے گا۔ بہرحال بنیادی طور پر یہ عبادت کی 3 تقسیم ہے۔ اس میں جو دوسری قسم ہے عبادت مالیہ یعنی زکوٰۃ، یہ اسلام کی چند بنیادی چیزوں میں سے اور بنیادی اعمال میں سے، بلکہ بنیادی عقائد میں سے ایک عمل، ایک عقیدہ ہے۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے نقل کیا۔ قرآن کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، عربی کے اندر اقیمو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی امر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حکم کرنا۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے متعدد آیات کے اندر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، پہلا پارہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اس کے بعد فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقین کی علامت کیا ہے؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو مال ان کو دیا ہے اس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور بھی متعدد آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کے اندر نماز کو بیان فرمایا ہے، اکثر مواقع کے اوپر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس بات کے اظہار کے لیے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ہم پلہ عبادتیں ہیں۔ جیسے نماز بدنی عبادت ہے، ویسے ہی زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کو ادا کرے، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور صرف یہاں تک بیان نہیں فرمایا بلکہ اس کو اور واضح کر دیا کہ نماز ادا کرے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، جب انسان پڑھے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور اس کے ادا انسان کہیں بھی کر سکتے، اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر اس کو ادا کرنا ہے یا کسی مخصوص جگہ کے اوپر حاضر ہو کر ادا کرنا ہے۔ انسان اپنے مکان پر بیٹھ کر بھی، راستے میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، کسی بھی جگہ پر کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کو وہ چھپا لے جائے اور اس کو ادا نہ کرے، فرمایا یہ عمل اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی اس مضمون کو واضح کر دیا گیا کہ جس طریقے سے نماز کی ادائیگی ضروری ہے، وہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی فرض ہے، اسی کے ہم پلہ بالکل فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کا وصال ہو گیا تو اس زمانے میں ایک فتنہ برپا ہوا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہوئے جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ دوسرے صحابہ کرام ان کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اور دوسرے لوگ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ ایسے لوگوں کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کا اقرار کرنے والا ہو۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو شخص فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹی سی چیز، ایک رسی بھی زکوٰۃ کے اندر دیا کرتا تھا اور وہ اب نہیں دے گا تو میں اس سے وہ چیز وصول کروں گا۔ چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف سختی کی، ان کے خلاف جہاد کیا، اور پھر ان لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اس بات کو بالکل واضح کرنے کے لیے کہ جیسے نماز فرض ہے اسی کے بالکل برابر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز 5 وقت کی فرض ہے اور اس کے اوقات متعین ہیں، اس کی رکعات متعین ہیں،
اس کے طریقے متعین ہیں کہ اسی طریقے سے اسی وقت پر انہی رکعات کے ساتھ انہی مسائل کے ساتھ زکوٰۃ نماز کو ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بھی سارے مسائل متعین ہیں کہ کتنے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، کب واجب ہوگی، کس کو دینا ہے، کس نیت کے ساتھ دینا ہے، کب دینا ہے. یہ سارے مسائل فقہا نے کتابوں کے اندر مدون کر دیے. اس کی اہمیت کے پیش نظر جیسے نماز کے مسائل مدون کیے گئے ہیں ویسے ہی زکوٰۃ کے بھی سارے مسائل لکھ دیے گئے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نماز کی ادائیگی کے اندر تو انسان کسی حد تک بیدار رہتا ہے. رمضان کے مہینے میں بھی اور رمضان کے بعد بھی مسلمانوں کی ایک تعداد نماز ادا کرتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ انتہائی مخدوش ہوتا چلا جا رہا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر لوگ یعنی سست پڑتے چلے جا رہے ہیں. جس اہمیت کے ساتھ، جس حساب کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ اور جس رغبت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اس رغبت، اس حساب، اس پابندی کے ساتھ، اس اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. یہ بات پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس اہمیت اور اس حساب اور اس پابندی کے ساتھ اور جھکتے طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی بھی دلیل بالکل واضح طور پر موجود ہے. حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو نظام قائم فرمایا ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اللہ نے کچھ لوگوں کو صاحب ثروت بنایا ہے، کچھ لوگوں کو مال کی دولت سے نوازا ہے، اور مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کے حقوق کو متعین کیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی مال کے اندر مسکین کے حق کو متعین کیا گیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسکین کی مدد کرو. زکوٰۃ کو فرض کی گئی اور اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان امراء، مسلمان مالدار، مسلمان صاحب ثروت اگر اپنے مال کی پورے طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کر دیں، پورا حساب کتاب کرنے کے بعد جو اس کے مستحقین ہیں ان کی تحقیق کرنے کے بعد مستحقین تک اپنے مال کی زکوٰۃ کو پہنچا دیں، تو اس کائنات کے اندر کوئی آدمی غریب نہیں رہے گا. وہ غربت سے نکل کر، خط افلاس سے نکل کر ایک آسودہ حال زندگی گزارنے لگے گا. یعنی مفلسی اس کی دور ہو جائے گی، اس کی ساری ضرورتیں دور ہو جائیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. آج ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وجہ اس کی کیا ہے کہ مالدار حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ادا نہیں ہو رہی، ادا کر رہے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو پورے احتیاط کے ساتھ پورے حساب کتاب کو جوڑنے کے بعد اور اس کے بعد بھی کچھ احتیاط کے ساتھ کچھ جھکتی ہوئی زکوٰۃ دیتے ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. لیکن بڑا طبقہ وہ ہے جو بس اندازے سے کچھ زکوٰۃ حساب کے اندر نکال دیتا اور سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی. اور پھر اس کے بعد وہ ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنا حساب کتاب کرنے کے بعد جو زکوٰۃ کی رقم بنی کہ اتنی رقم ہمیں زکوٰۃ کے اندر دینی ہے، اس کے اندر ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ رقم گھٹ جائے، کس طریقے سے ہم اپنی نقد رقم بچا کر دوسرے طریقے سے اس کو ادا کر دیں. اپنا پرانا مال جو مال بک نہیں رہا ہے اس کے ویلو کم کر کے اسی طریقے سے دوسرے طریقے سے اپنا جو ہے تو پرانا مال خالی کر کے اس کو زکوٰۃ کے مد میں ٹاک دیتے کہ ہم نے زکوٰۃ اتنی ادا کر دیا. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس طریقے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی صرف زکوٰۃ کی ادائیگی تک نہیں کہ ہمارا ایک فریضہ ادا ہو جائے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے پڑھنے کے اوپر دو چیزیں ہیں، بلکہ ہر عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو اس فریضے کو ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، ایک فریضہ ہے. اس فریضے کو ادا کر دینا، فریضے کو ادا کر دینا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک ملازم سے ایک کام کہا جائے اور وہ اس کام کو کسی طریقے سے کر دے کہ بلا ٹلی کام ہو گیا. یہ فریضہ ادا کرنے کی مثال ہے کہ ملازم بس کسی طریقے سے کام کر دے، گلا پاک کر دے کہ کام ہوا،
جان بچی لاکھوں پائے، کام ہو گیا کسی طرح. یہ فریضے کا ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے والے رؤوف الرحیم ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. اللہ نے فریضہ عائد کیا ہے، فریضے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات بھی اس کے ساتھ مربوط کیے ہیں کہ تم فریضہ یہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس پر یہ ثواب بھی مرمت فرمائیں گے. اس کا یہ اثر تمہاری زندگی کے اندر ہوگا، اس پر یہ برکت تمہیں ملے گی. ہر عبادت کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے، فریضہ ادا ہو جائے گا، ملے گا کیا اس کے اوپر؟ اس کا نقد انعام دنیا کے اندر یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں ہمارے فقر و فاقہ کو دور کر دیں گے. ہمارے مال کے اندر برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیں گے. ہمارے مال سے نقصان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے. حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اس خشکی اور تری کے اندر کوئی مال تلف نہیں ہوتا ہے مگر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوتی ہے. خشکی اور تری کے اندر کوئی مال ضائع اور تلف اور برباد نہیں ہوتا ہے سوائے اس وجہ کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. اب کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ تو ادا کر دی تھی، ہمارے پورے مال کی زکوٰۃ ادا تھی، لیکن اس کے باوجود میرا مال ضائع ہو گیا، کسی طریقے سے ضائع ہو گیا، کسی نے چوری کر دیا، کسی نے دبا دیا، آگ لگ گئی، ڈوب گیا، کچھ ہو گیا، کسی بھی طریقے سے مال ضائع ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا تھی لیکن اس کے باوجود یہ ہو گیا. حدیث کے اندر تو کہا گیا کہ خشکی اور تری کے اندر کوئی مال ضائع نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. زکوٰۃ ادا تھی پھر بھی ضائع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی اس کے باوجود وہ ضائع ہو گیا تو وہ ضائع ہونا خالی نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں تھی تو وہ مال دنیا کے اندر بھی اس کے لیے حسرت بنے گا کہ وہ مال ضائع ہو گیا، اور آخرت میں بھی حسرت بنے گا کہ اس کے اوپر یعنی جو تکلیف پہنچی مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے، اس ضائع ہونے پر آخرت میں اس کو کوئی اجر بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان. اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا احسان. اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، یہ اس کا احسان. اس نے ہمیں مال و دولت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، یہ اس کا احسان. ہماری جان، ہماری زندگی، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جس کے بارے میں ہمیں یہ خناس اور شیطان سوار کی ہماری محنت کی کمائی ہے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے قرآن پاک کے پہلے ہی پارے کی پہلے ہی آیت میں بیان فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہو، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرنے کا حکم کر رہے ہیں. جتنا تمہارا خرچ کرنے کے بعد جو بچ گیا، جو تمہارا نیٹ پروفٹ ہے، تمہاری جو انکم ہے صرف جس میں سے کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، جو صرف تمہارا ہے، سب کو دینے کے بعد جو تمہارے پاس بچ گیا، اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 2.5% کا مطالبہ کرتے ہیں کہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، باقی پورا مال تمہارے لیے طیب اور حلال ہے، پورا مال تم استعمال کر سکتے ہو. اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے بے شمار مال عطا فرمایا. اس کے بعد تو اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لو، اور سب کچھ پورا کرنے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچ گیا اس میں سے بھی صرف 2.5% اللہ نے کتنے کا مطالبہ کیا ہے. سب کچھ دے رہے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے بعد صرف 2.5% کا مطالبہ ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر ہے اور برکت کا وعدہ ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم ادا نہ کریں تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، قصور کس کا ہے؟
بدبختی کس کی ہے، محرومی کس کی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست وعید ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے سنت صد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔